بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعت کی تاریخ کے اوپر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو بتایا کہ یہ پہلے سے ہی اسلام ہی شیعت ہی ہے، لیکن ایک وجود کی شکل کے اندر ہمیں کب نظر آتا ہے؟ لیکن آپ ہمیں سیرت کی روشنی میں یا اسلام کے جو تاریخ جو ہے اس کی روشنی میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے شیعت جو رسول کے زمانے میں تھا؟ رسول کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ تشیع تھا، الگ سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے۔ مثلا غدیر اگر ہوا ہے صحیح، تو غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے، وہ دعوت ذیل عشیرہ میں بھی ہوا ہے۔ تو یہ چیز تو حضرت اہل سنت بھی مانتے ہیں نا، اہل سنت تو کبھی غدیر کا انکار نہیں کیا کہ کس اچھا اہل سنت کا بھی میں نام نہیں لینا چاہتا، جس طرح آپ نے نام نہیں لیا، وہ ورژن جو آپ کہہ رہے ہیں جو ایجاد کیا گیا یا سازش کے تحت آیا، اس میں بھی وہ ساری چیزیں وہ مان تو رہے ہیں۔ ہاں تو ٹائٹل تو یہی ہے نا، مسلمان تو ہیں، وہ یہودی تو نہیں ہیں۔ یہودی اگر ہوں گے ٹائٹل کہیں ہم یہودی ہیں تو پھر تو ان کی نہیں چلے گی۔ جی ٹھیک ہے، مانتے تو ہیں وہ اس چیز کو۔ دیکھیے اگر میں اپنی بات پہنچا پا رہا جی ہوں، جس دن انہیں پتہ چلا کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ رسالت بنی ہاشم میں جائے گی، اب میں بنی اسماعیل سے بھی بنی ہاشم میں آ گیا ہوں، اس لیے وہ ہاشم کی دشمن ہوئی نا۔ جی ٹھیک ہے، یہ رہبری، یہ امامت، رسالت اور پھر امامت بنی ہاشم میں جائے گی، وہ بنی ہاشم کے دشمن ہو گئے۔ تو آپ کو بنی ہاشم کے جہاں جہاں دشمن ملیں گے ان کے تانے بانے آپ کو یہود سے ملیں گے۔ صحیح، ٹھیک، یہ اس سے زیادہ ہم اس کو ابھی فی الحال نہیں کھولتے، ٹھیک۔ بہت سی چیزیں ہم نے وہاں واضح کر دی۔ ابھی ہمارا سوال یہ ہے کہ عبداللہ، روایات میں ہمیں کچھ اہل سنت میں ملتے بھی ہیں، بنو زرقاء کے الفاظ ملتے بھی ہیں کہ رسول اللہ نے بھی کہے ہیں اور صحابہ نے بھی کہے ہیں کسی کے لیے۔ بنو امیہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو خلافت ہے یہ اس کے حقدار ہم بھی ہیں، یہ آگے بھی چلے گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا، وہ غلط بولتے ہیں۔ تو ان کو یہ تشبیہ دی جاتی تھی کہ یہ وہ اس کی فلاں ایک زرقاء خاتون کی جانب ان کو تشبیہ دی جاتی تھی۔ ہاں ابھی اس پہ دلائل بہت زیادہ ہے نا، کم نہیں ہے۔ ہماری جو ہم بات پیش کر رہے ہیں اس پہ دلائل بہت زیادہ ہے، وہ ہم چھوڑ رہے ہیں ناظرین کے اپنے اوپر کہ اگر آپ اس پہ دلائل تلاش کرنا شروع کریں یا اپنے پوچھنا شروع کریں۔ آج کل تو انفارمیشن بہت عام ہو گئی صحیح، ہے، اور اے آئی بھی آ گئی ہے آج کل تو میدان میں۔ آپ پوچھیں وہ آپ کو سب کھول کے بتا دیتی ہے، اور وہ آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بتاتی ہے، نہیں آپ کو ریفرنس تک پہنچاتی ہے، نہیں کہ ہم دین گوگل سے لے رہے ہیں یا اے آئی سے لے رہے ہیں، نہیں، وہ آپ کے ریفرنسز بھی آپ کے سامنے رکھتی تھی، اگرچہ ہے یہ بھی یہودیوں کا، اے آئی بھی یہودیوں کا ہے جی، لیکن یہ انسانوں کی مشترکہ کاوش ہے۔ نہیں، مشترکہ ہم نے اس میں کون سا اشتراک کیا؟ سب انہیں کی ہے۔ اچھا، تو ہم تو ابھی ڈیپ سلیپ میں ہے نا، ڈیپ سلیپ میں ٹھیک ہے نا، اگر کاوش کی ہے تو انہوں نے کی ہے، اور ڈیپ سیک لائے ہیں تو چائنیز لائے ہیں۔ صحیح، ہم لوگ تو اس دور میں ہے ہی نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود حقائق ڈیپ فریز میں ہے۔ ہاں فریز بھی اچھا تھا۔ وہ لے کر آئے ہیں، صحیح۔ اچھا، ہمیں آپ دکھا دیجئے عبداللہ ابن سبا، آج کل سرچ آسان ہے، یہ بچہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، سرچ کریں، کہیں جی یہ دکھاؤ مجھے، یہ چیٹ جی پی ٹی سے ہی کہیں کہ عبداللہ ابن سبا سے شیعوں نے کون کون سا عقیدہ لیا ہے، اس کی سند دو، الزام نہیں ہے نا۔ آپ اگر کہیں نا کون کون سا عقیدہ لیا تو وہ چیٹ جی پی ٹی ابھی بتا دے گا کہ فلاں لوگ یہ الزام لگاتے ہیں شیعوں پہ، یا الزام کا تعبیر بھی استعمال نہ کرے کہ یہ جو ہے وہ تو ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ سب اس کا کام جمع کرنا، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ابھی وہی جواب دے رہے ہیں، غلو کا، امامت کا، فلان کا، صحابہ سے دشمنی کا، فلان، یہ سب جو ہے عبداللہ ابن سبا نے تعلیم دی ہے، اس کا ریفرنس دے دو، ریفرنس کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریفرنس اگر وہ فلاں مولوی کہتا ہے فلاں مولوی، وہ تو کوئی ریفرنس نہیں، اس نے کہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ان کی فلاں کتابوں میں فلاں چیز اس سے لی گئی ہے، فلاں چیز اس سے لی گئی ہے، فلاں چیز اس سے لی گئی ہے، موجود ہو، صحیح غلط کی بات کر ہی نہیں رہا میں، ہے نا، کہ آپ دکھا دیں اس کے بعد میں کون نہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت فلان ہے، اسے ہم نہیں مانتے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں پہلے دکھاؤ تو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ دکھانے سے ہی رہ جائیں تو پھر یہ الزام اپنی جگہ،
بالکل ہی بے وقت ہو جائے گا. اس کے کوئی جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ جوانوں کے لیے میں نے بالکل آسان کر دیا کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں بغیر مولویوں کے. انہیں درمیان میں مولوی نہیں چاہیے جو صحیح بات ان کو نہیں بتاتا. آپ چلے بھی جائیں تو یا وہ آپ کو ڈانٹ دے گا ٹھیک ہے کہ تم کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھے ہو, تم متاثر ہو گئے ہو, فلان ہو گئے ہو, انور نشوی صاحب کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہو. ہاں وہ ویڈیو سن لی ہے, خبردار نکاح ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا کے پاس زیادہ مت جایا کرو, یہ گمراہ کر دے گا. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں, بندے ہم نے جب دعویٰ کیا دکھاؤ ٹھیک ہے نا, تو ہم کہتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں. بھائی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, آپ نے الزام لگا دیا اتنا بڑا ٹھیک ہے نا, تو بندے دکھاؤ. ٹھیک, ہم دکھا دیتے ہیں. یہودی ہیں آپ کی طرف آئے ہیں, اس ورژن میں آئے ہیں, اس ورژن میں انہیں بڑا مقام حاصل ہوا, مقام حاصل ہے, تذکرہ موجود ہے. یہ کعب احبار وغیرہ, کعب احبار یہودی ہے, وہاں ابن منبہ اور ان کے بھائی خاخام ہے. یعنی جی عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یمن کا ایک آدمی تھا. ٹھیک ہے, کوئی یہودی عالم تھا نہیں تھا. ایون اتنا بھی نہیں ہے نا, جو آیا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. ادھر کعب احبار ہے, کعب احبار سے دین لیا جاتا رہا ہے. صحابی نہیں ہے کعب احبار, صحابی نہیں ہے, تابعی ہے. اور صحابی کعب احبار سے لیتے تھے. اس پہ تحقیقات موجود ہیں, آپ بھی کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے. انشاءاللہ تحقیق کریں گے اس پہ, ٹھیک ہے نا. وہ ساری بچوں کو کہہ رہا ہوں, آپ کو تو معلوم ہے, علماء سے نہیں کہہ رہا, بچوں سے. نہیں, ان سے اس پہ تحقیق ہم بھی مزید کریں گے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ واقعتاً ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں رسول خدا سے روایت ہو رہی ہے. یہ جب ابھی ہریرہ روایت کر رہے ہیں تو رسول خدا سے ہونی چاہیے. ہم نے دین صحابوں سے لیا ہے, ہمیں اب نظر آ رہا ہے صحابہ نے دین کہاں سے لیا ہے, اور اس کا جو مقام ہے کعب الاحبار کا. اور وہ خلیفہ ثانی کے دور میں کس مقام پر تھا, اس کا کیا دور تھا, اس کے بعد بھی اس کا کیا دور رہا بنی امیہ کے زمانے میں. یہ ابھی سرچ کریں, ٹھیک ہے, نام لکھیں آ جائے گا. میرا اگلا سوال یہ ہے حضرت, آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی کہ شیعہ پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ ایک بے بنیاد الزام ہے, بلکہ جو الزام لگانے والے ہیں انہیں تاریخ میں جا کر غور کرنا چاہیے کہ یہودیت کی سازش کے جو الزام ہم پہ لگا رہے ہیں اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں. یہاں تک تو ہمارے ناظرین کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور اس پہ جو تحقیق کریں گے مزید چیزیں کھلیں گی. لیکن ایک سنی کے لیے مثلاً اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اکثر آپ لوگوں کی گفتگو سن کے کہ مجھے اہل البیت کی معرفت ہو گئی ہے, اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی ہم مثلا میں شیعت قبول کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میں تھوڑا سا اس پہ رکنا چاہوں گا. اچھا, پچھلے ابھی تو ہم نے ایک نام دیا نا, ہم نے کہا ہم تو آپ کو جتنے کہیں اتنے نام دے دیں گے. میں چاہتا ہوں اس موضوع کو اس کے ساتھ ملا لیں تاکہ یہ چیزیں سمب ہو جائیں. وہ بہت گاڑا ہو جائے گا کہ اگر ہم مزید نہیں, میں تھوڑا سا ہلکا کرتا ہوں. اچھا, اسی میں ہلکا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے آسان ہے, میں بچوں کی باتیں کر لیتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. سب یہ عین التمر, اس کو اگر آپ سب ٹائٹل میں لکھوا سکیں تو لکھو عین التمر. ہاں ٹھیک ہے, یہ سرچ کر لیں. ایک اہل سنت بہت اچھے محقق ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے سب عین التمر کے بارے میں سنا ہے, تو یہ کھجور میں نے کبھی نہیں کھائی ہے. اچھا, مولانا یہ کھجور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سبی قیدی عین التمر کے قیدی سبایا عین التمر جو تھے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ عین التمر کربلا کے قریب ایک گاؤں ہے. اس کو اگر سرچ کر لیں تو بہت کچھ نکل آئے گا یہودیوں نے کیا بنایا ہے, اچھا, اور کیسے بنایا ہے. یہ 40 بچے ہیں جسے خالد بن ولید نے جب حملہ کیا, فتح کیا, وہاں ایک یہودیوں کے معبد کو کیا کہتے ہیں, صومعہ میں یہ ایک کمرے میں بند تھے اور انہیں تیار کیا ہوا تھا. یہ کتاب کا علم بھی جانتے تھے
اور اس پہ کبھی اگر وہ رہے، مجھے یہ بات کسی اگلے قسط میں اگر آپ کو بھی یاد رہے، یہ میں نے کرنی ہے کہ ہمارا اس ورژن کا اعتقاد کتب سماوی کے بارے میں کیا ہے، کہ وہ محرف ہے یا محرف نہیں ہے. محرف ہے. نہیں یہ تو ابھی اس پہ بات کریں گے نا. اچھا. ہاں اس ورژن کا کیا ہے. ہم ایک ورژن یہودی ورژن بھی چل رہا ہے نا، اس کا کیا عقیدہ ہے. ہم ان کی تکذیب نہیں کر سکتے ان سے. نہیں ابھی اس پہ بات کریں گے. میں کہہ رہا ہوں ہم ابھی سبھی عین الطور پہ رہتے ہیں. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ ریلیٹ کرتا ہے کافی زیادہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ یہودی ورژن کیسا ہے اور کدھر سے آیا ہے. یہ جو سبایات ہے 40 بچے تھے جنہوں نے سر منڈوایا ہوا تھا. انہیں قرآن کا بھی اور آسمانی کتابوں کا بھی علم دیا گیا تھا، تیار کیا ہوا تھا. یہ وہاں پکڑے گئے جنہیں اسلام کے خلاف 40 یہودی بچوں کو تیار کیا ہوا تھا، فلی لوڈڈ. کہاں گئے یہ 40 بچے؟ کدھر جانے چاہیے اگر آپ کو فتوحات میں ایسا مل جائے کہ یہ 40 بچے ہیں، ان کو تیار کیا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف تیار کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو کسی مدرسے میں داخل کر کے ان کی تربیت ہونی چاہیے. یہ سب مدینہ آتے ہیں. اچھا ٹھیک. اس کے بعد یہ 40 کے 40 اور ان کی اولاد، اگر آپ یہ ورژن دیکھیں تو یہ سب سے نمایاں یہی لوگ ہیں. سارا دین انہی سے لیا ہے، ان یہودیوں سے لیا. 1 2 3 4 5 6 سے نہیں، 40 یہودیوں سے جو سارا دین لیا ہے. وہ ورژن ہمیں کہتا ہے تم نے یہودیوں سے دین لیا ہے. اچھا اب میں کیا کروں؟ ناطقہ اثر وغیرہ ہیں تو ایک نام لے لیتے ہیں ان میں سے، باقی نام وہ ہے. اچھا ابھی بھی آپ سرچ کریں گے نام ٹک 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 کوئی وہ نہیں. آپ کہیں جی یہ شیعہ رافضیوں سے کوئی بات نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے نا. مین اسٹریم اسلام کے ذریعے ہمیں بتاؤ یہ کون لوگ تھے، پھر بھی وہی نام آئیں گے. ٹھیک. حمران ابن ابان ان میں سے ایک نام. کس نے پالا اسے؟ مدرسے میں. شفقت تو کرنی ہے نا، ایک بچے ہیں. شفقت ابھی یہ بھی شفقت کر رہا ہے نا. ہم اس کی شفقت بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا شفقت کی ہے ہمارے اوپر. ٹھیک. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے نام تبدیل کیے. یہ حمران ابن ابا تھا. ابا ہمارے ہاں بھی ہے، اردو میں بھی ابا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. عربی میں ابا نہیں ہے تو سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یہودی ہے اور عرب نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے نام چینج کیے. حمران ابن ابان ہو گیا. ابان عربی ہے. انہیں خلافت میں وہ مقام ملتا ہے، وہ اتھارٹی ملتی ہے کہ خلافت کی مہر اس کے پاس ہے. اچھا. اور پھر بنی امیہ میں جو اس کا مقام ہے وہ بھی پڑھ لیجئے گا. ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو بہت آسان ہے. حمران ابن ابان ٹائپ کریں، ٹھک ٹھک سب کچھ سامنے آ جائے گا. ٹھیک. وضو آپ نے شاید اس پہ پروگرام کیے ہوں، مجھے نہیں پتا، میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں. وضو نبی پہ یا وضو میں پاؤں دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، اس پہ معاملات بات ہوتی ہے. صریح ہے قرآن کے خلاف. قرآن کہہ رہا ہے مسح کرو، صریح ہے قرآن کے خلاف آپ پاؤں کو دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہیں؟ روایت، حدیث. قرآن کو حدیث سے ہی سمجھنا ہے. وہ حدیث جو غسل رجل کے بارے میں، وہ احادیث کس سے ہیں؟ ساری کی ساری حمران ابن ابان سے اور کسی سے نہیں. یہ تو صرف ایک ہم نے کہا نا مثالیں ہی دے سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک. آپ نے سیاست انہی یہودیوں سے لی، آپ نے نہیں اس ورژن میں، ٹھیک ہے نا. آپ نے تفسیر انہی سے لی، آپ نے خواب انہی سے لیے. جو
آسمانی کتب کی بات کر رہا تھا، اس کے ذریعے بہت سے اسرائیلیات داخل ہوئے قصص الانبیاء کے ذریعے عقائد میں، اور یہ قصہ خوانی کا بازار گرم ہوا، وہ انہی یہودیوں کے ذریعے ہوا. ٹھیک، تو یہ یہودی کہاں بیٹھے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، یہ آپ کو پھر اس سے زیادہ چلیں اس پہ ہم بات نہیں کرتے. اچھا نہیں، اگر کر لیتے تو لیکن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. چلیں اگلی. یہی کہیں گے کہ بھائی علامہ صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ، یہ تو آج وہ کہتے ہیں نا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. یہ تو انہوں نے سب جو ہماری دھڑام سے گرا دی ہے. ہم نے کیا اعتراض کیا تھا، الزام نہ لگائیں پھر. الزام نہ لگائیں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر تو نہیں مارنے پتھر چاہیے. تو نہیں مارنے چاہیے. دیکھیں ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، ہم نے کوئی کسی کا نام نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا ورژن یہودیوں کا اسلام کے درمیان میں ہے یا نہیں ہے. آپ کو اس تحقیق کا پورا حق حاصل ہے، اور آپ کی تحقیق کے مطابق اگر وہ ورژن شیعہ ہے تو اس کے قریب بھی آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ورژن آپ کے پاس سے نکل آئے اور آپ کہیں نہیں جی ہمیں پھر بھی قبول ہے یہودی ورژن، پھر یہ نا انصافی. عام فہم لفظوں کے اندر شیعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو محمد کہے اسے مان لو، آپ شیعہ ہیں. شیعہ علی کے پیچھے چلنے والے، علی نفس رسول. جو علی کے پیچھے چلے گا وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرے گا. وہ جس نے اتنی بڑی خلافت صرف اس لیے ٹھکرا دی کہ میں رسول کی سیرت کے علاوہ کسی کی سیرت پہ نہیں چلوں گا، وہ جو کسی کی سیرت پہ نہ چلے صرف رسول کی سیرت پر چلے، اسے شیعہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اب پتہ نہیں کیوں میں خطیبانہ انداز کیوں اختیار کر کے ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی وہ جو ہے محبت علی ہے، اور کیا ہے محبت رسول ہے. محبت علی نہیں ہے، یہ محبت رسول ہے. رسول کے خلاف یہ ساری سازشیں ہوئی ہیں، ان ساری سازشوں کے خلاف کھڑے ہونا، جس طرح علی کھڑے رہے رسول خدا کے دفاع میں، جس طرح آبا و اجداد علی کھڑے رہے رسول خدا کے دفاع میں، اس طرح کھڑے ہونا، رسول کے دفاع میں کھڑے ہونے کو تشیع کہتے ہیں. آپ کی باتوں سے رسول اللہ کی محبت جھلک رہی ہے، اور آپ اتنا رسول کے دفاع کی بات کریں، لیکن شیعوں پہ جو الزام لگتا ہے اس میں سے ایک یہ لگتا ہے کہ آپ رسول سے بھی بڑھا کے پیش کرتے ہیں علی کو، اور آپ حضرت علی کی شان میں وہ غلو کرتے ہیں کہ جو مثلاً رسول سے بڑھا دیتے ہیں، بلکہ اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں آپ. تو آپ مثلاً یہ ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے. صحیح ہے، بلکہ شیعت کو اسی طرح کر کے پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ نہیں، آپ تو رسول کی بڑی. نہیں، یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے جیسے پہلے کہا نا کہ آپ دیکھیں، تحقیق کریں، اگر یہودیوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز جہاں بھی ملے، ادھر ملے ادھر ملے، اس سے برات کا ابھی اعلان کرتے ہیں، وَإِلَّا آپ کو رسول کی شفاعت نہیں ملے گی. ٹھیک، اسی طرح ہم کہتے ہیں شیعوں کے اندر آپ آ جائیں، شیعوں کے اندر بھی اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے کہ وہ غلو کرتا ہو، وہ رسول خدا سے امیر المومنین کو بڑھاتا ہو، وہ خدا سے امیر المومنین کو بڑھاتا ہو، وہ کافر ہے، وہ غالی ہے، وہ مشرک ہے. اچھا، وہ نجس ہے. لیکن ہم کب کہتے ہیں کیونکہ اس کا ٹائٹل شیعہ ہے اس لیے یہ ہمارا ہے؟ ہم نبی کے ہیں، جو نبی کے ساتھ ہے، اور بے روایت علی، یہ باقی بے روایت یہود تھا نا، بے روایت علی انا عبد من عبید محمد. نہیں کہا میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے گمنام غلام ہوں. جو محمد کا معجزہ ہے، وہ جب اپنا پھر رسول خدا جب بیان کریں علی کیا ہے وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن اگر علی سے پوچھیں تو یہ اسلام، ہم نے یہ کہا تشیع اور اسلام الگ نہیں ہے، تشیع اور اسلام ایک ہے، اور تشیع اسی کا نام ہے کہ جو رسول خدا فرمائے وہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. علی کی بات بھی کیا ہے، امیر المومنین کی بات بھی یہی ہے، سب کچھ نبی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو پھر جو یہ الزام لگتے ہیں کہ وہ فرشتہ جبریل وہی لے کر آیا اور وہ وہاں چلے گئے، یہ شیعوں کا ماننا ہے.
یہ شیعوں کا ماننا تو نہیں ہے، یہ تو الزام ہے. وہ تو پھر عبداللہ ابن سبا سے بھی ہم نے دین لیا نا. یہ تو الزام ہے، الزام کی تو الگ ہے. ان کو خوف خدا کرنا چاہیے جو تشیع پر الزام لگاتے ہیں، یعنی اسلام پہ الزام لگاتے ہیں. اگین یہ وہی یہودی ورژن ہے کہ اپنے محرف چیزوں کو چھپانے کے لیے اصل پہ الزام لگا دو.